اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو فعل کے بارے میں تھی۔ پھر ہم نے کہا کہ فعل معلوم بھی ہوتا ہے، فعل مجہول بھی ہوتا ہے۔ فعل معلوم اس فعل کو کہتے ہیں جس کے بعد فاعل کا ذکر ہوتا ہے، فعل مجہول اس فعل کو کہتے ہیں جس کے بعد نائب فاعل کا ذکر ہوتا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ عام طور پر اگر آپ کسی بھی فعل معلوم یا مجہول کی گردان کریں گے تو اس کے 14 صیغے ہوتے ہیں۔ ضرب، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، 14 صیغے۔ نصر کے 14 صیغے۔ پھر اسی طریقے سے اگر مجہول کی گردان کریں گے تو مجہول کی بھی 2 قسمیں تھیں۔ ایک تھا وہ فعل جو حرف جر کے بغیر متعدی ہوتا تھا، اس کا اگر مجہول بنائیں گے جیسے ضرب کا، اس کے بھی 14 صیغے، ضرب، ضربا، ضربو، ضربت۔ اور دوسرا ایسا فعل تھا جو لازم تھا۔ جب لازم تھا تو اس کا مجہول نہیں بنا سکتے۔ مجہول بنانے کے لیے پہلے ہم اس کو متعدی کریں گے، کس کے ذریعے؟ حرف کے ذریعے۔ جب حرف کے ذریعے متعدی کریں گے تو پھر ہم اس کی گردان کریں گے، تو بھی اس کی گردان کے 14 صیغے تھے۔ اس میں اس فعل کے صیغوں میں تبدیلی نہیں آ رہی تھی، اس کے بعد والے ضمیروں میں تبدیلی آ رہی تھی۔ بات واضح ہوگی؟ اب آج کہتے ہیں کہ فعل متعدی کے بعد ایک فاعل ہوتا ہے، ایک مفعول۔ اب اگر فعل کے مفعول کو مد نظر رکھا جائے تو ہر صیغے میں سے پھر 14 صیغے بنتے ہیں۔ کیا؟ ہر صیغے میں سے 14 صیغے۔ نتیجے میں 14 کو 14 کے ساتھ ضرب کریں گے تو کتنے صیغے بن جائیں گے؟ 196۔ اب یہ ضرب تو آپ کو میرے خیال میں آئے گی نہیں، ملٹی پلائی کو کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے، ایک صیغے کے 14، 2 کے کتنے؟ ہاں، ایک صیغے کے 14 صیغے بنیں گے، 2 صیغے کے کتنے بنیں گے؟ 28 بنیں گے۔ ٹھیک، تو اس طریقے سے اگر آپ گردان کریں گے، حساب کریں گے تو 10 صیغوں کے بن جائیں گے جناب 140۔ کتنے بنیں گے؟ 140۔ پھر ہمارے پاس بچیں گے 4 صیغے، پھر ہر ایک صیغے کی 14 14 تو اس کے بنے گے 56۔ 140 اور 56 196۔ یہ کیسے بنیں گے؟ مثلا آپ کہتے ہیں ضربک، اس نے مارا، نہ ضربہ، اس نے اس کو مارا۔ ضربہما، اس نے ان 2 کو مارا۔ ضربہم، اس نے ان سب کو مارا۔ ضربہا، اس نے ایک عورت کو مارا۔ ضربہما، اس نے 2 عورتوں کو مارا۔ ضربہن، اسے ایک بندے نے سب عورتوں کو مارا۔ ضربک، اسے ایک بندے نے تجھے مارا۔ ضربکما، اسے ایک بندے نے تم 2 کو مارا۔ ضربکم، اس ایک بندے نے تم سب کو مارا۔ ضربک، اس ایک مرد نے تجھ عورت کو مارا۔ ضربکما، اس ایک مرد نے تم 2 عورتوں کو مارا۔ ضربکن، اس ایک بندے نے تم سب عورتوں کو مارا۔ ضربنی، اس بندے نے مجھے مارا۔ ضربنا، اس نے ہم سب کو مارا۔ اب اس میں دیکھیں کہ فعل وہی ضرب تھا، اس کا فاعل بھی ایک ہی بندہ تھا، لیکن اس کے مفعول میں رد و بدل ہوتا رہا، تو یہ کتنے صیغے ہو گئے؟ 14۔ پھر ضربا کی طرف چلتے ہیں۔ کس کی طرف چلتے ہیں؟ ضربا، ان 2 مردوں نے مارا۔ اب وہ 2 مرد کبھی ایک بندے کو مارتے ہیں، کبھی 2 مرد 2 مردوں کو مارتے ہیں، کبھی 2 مرد بہت سارے مردوں کو مارتے ہیں، کبھی 2 مرد ایک عورت کو مارتے ہیں، کبھی 2 مرد 2 عورتوں کو مارتے ہیں، کبھی 2 مرد سب عورتوں کو مارتے ہیں، کبھی وہ 2 مرد تم اکیلے کو مارتے ہیں، کبھی وہ 2 مرد تم 2 کو مارتے ہیں، کبھی وہ 2 مرد تم سب کو مارتے ہیں۔ تو مارنے والے وہی 2 ہیں۔ ہم کہیں گے ضرباہو، ان 2 نے اس بندے کو مارا۔ ضرباہما، ان 2 بندوں نے ان 2 بندوں کو مارا۔ ضرباہم، ان 2 بندوں نے ان سب کو مارا۔ اب بات سمجھ میں آئی؟
ایسے ایک ایک سیگے کے ساتھ جب ہم مفعول کی ضمیر لگاتے جائیں گے تو اس کی 14 شکلیں بنتی جائیں گی. وہ شکلیں آج پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تتمہ. تتمہ بیٹا مصدر ہے، ٹھیک ہے، باب تفعیل کا. بھائی کھانستے ہو یہ سب ریکارڈنگ میں آواز آتا ہے، اپنا علاج کراؤ. تتمہ مصدر ہے، ٹھیک ہے، یعنی ختم کرنا. بھائی کس چیز کو ختم کرنا؟ معلوم اور مجہول کی بحث کو. پھر آگے ہم اور بحث شروع کریں گے. چنان کے جیسا کہ در خلال فصلہائی اخیر، آخری فصلوں کے درمیان سے روشن شد، واضح ہوا. کیا واضح ہوا؟ کہ فعل مجہول، کہ جو فعل مجہول ہوتا ہے کہ مجہول متعدی بنفس ہی، چاہے یہ ایک ایسے متعدی کا مجہول ہو جو بنفس ہی خود مفعول کی طرف جاتا ہے، کسی حرف جر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. وہ چاہے مجہول متعدی بحرف جر، یا یہ ایسا مجہول ہے جو ایسے متعدی سے بنتا ہے جو متعدی ہوتا ہے حرف جر کے ذریعے. فقط بیک صورت صرف می شود. اب یہ جو ہے ایک ہی طریقے سے گردان ہوتا ہے. وہ 14 سیگے دارد، اور اس کے سیگے کتنے ہیں؟ 14 سیگے ہیں. وہ ہمین طور است فعل لازم، فعل معلوم لازم، اور اسی طریقے سے فعل معلوم کے بھی 14 سیگے ہیں. لیکن فعل معلوم متعدی، لیکن وہ فعل جو معلوم بھی ہوگا اور متعدی بھی ہوگا، یعنی اس کو مفعول کی بھی ضرورت ہوگی، چاہے وہ متعدی بنفس ہی ہو یا متعدی حرف جر کے ذریعے ہو. برائے ہر سیگے آن، اس فعل معلوم متعدی کے ہر سیگے کے لیے در رابطے با مفعول، جب ہم اس کا رابطہ کراتے ہیں کس کے ساتھ؟ مفعول کے ساتھ. 14 سیگے متصورس. تو کتنے سیگوں کا تصور کیا جائے گا؟ 14 سیگوں کا. کہ از ضرب 14 در 14، جو 14 کو جب 14 میں ضرب کریں گے، 196 صورت بے دستمی آید، 196 صورتیں ہمیں جو ہے وہ مل جائیں گی. ہر چند تمام ان صور، اگرچہ یہ سب صورتیں مورد استفادے قرار نہیں گرد، بول چال میں وہ استعمال نہیں ہوتی ہیں، لیکن یہ لکھی جا سکتی ہیں، ذہن میں لا سکتے ہیں. مثلا ضرب تو، کس کو لیتے ہیں؟ ضرب تو کو. آپ کہیں گے ضرب تو ہوں، میں نے اس کو مارا، یہ جملہ استعمال ہوتا ہے. ضرب تو کا میں نے تجھے مارا، یہ بھی استعمال ہوتا ہے. لیکن ضرب تو نہیں، میں نے خود کو مارا، یہ استعمال نہیں ہوتا. ہم ذہنی طور پر، فرضی طور پر یہ فرض کر سکتے ہیں کہ ایسے بھی سیگا بن سکتا ہے، لیکن استعمال میں نہیں آتا ہے. در دو جدول زیر صور آن را در حالت کے مفعول متصل، مفعول ضمیر متصل باشد نشان می دہد. اب دو ہے یا در ہے آپ کے پاس؟ یہ لفظ دو ہے یا در ہے؟ حالانکہ دو نہیں ہونا چاہیے. در جدول زیر، نیچے والی تصویر میں وہ صورتیں آپ کو بتاتے ہیں جب ان کے ساتھ جو ہے کیا ہے؟ ضمیر متصل ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر جو ہے کیا ہے جناب؟ پہلا سیگا ہے نصرہ. پہلا سیگا کیا ہے؟ نصرہ. کہاں لکھا ہے؟ ٹھیک. اب اس کے ساتھ مفعول کی ضمیر ملائیں. پہلے سیگے میں ملیں گے ہو، نصرہ، نصرہما، نصرہم، نصرہا، نصرہما، نصرہن، نصرک، نصرکما، نصرکم، نصرک، نصرکما، نصرکن، نصرنی، نصرنا. نصرنا نہیں پڑھنا، نصرنا. اب اس کا ترجمہ میں پہلے کا بتا دیتا ہوں. نصرہو، یہ ہو مفعول کی ضمیر ہے، اس میں فاعل کی ضمیر مستتر ہے جو اس کے اندر چھپی ہوئی ہے. اس کا ترجمہ یہ کریں، اس نے اس کی مدد کی، اس نے اس کی مدد کی. فرض کریں زید نے خالد کی مدد کی. نصرہما، یہاں پر بھی فاعل کی ضمیر مستتر ہے، ہما مفعول کی ضمیر ہے. اس نے ان دو کی مدد کی. نصرہم، اس نے ان سب کی مدد کی. نصرہا، اس نے اس عورت کی مدد کی. نصرہما، اس نے ان دو عورتوں کی مدد کی.
اب سب میں ترجمہ بیٹا یہی ہوتا جائے گا. البتہ ضمیر مفعول کی وجہ سے تبدیلی آئے گی. نصرک اس نے تجھ مرد کی مدد کی، نصرک اس نے تجھ عورت کی مدد کی. کب مرد کے لیے آتا ہے کہ عورت کے لیے آتا ہے. کم تم سب مردوں کی، کن تم سب عورتوں کی. اب یہ تو پہلے سیغے میں سے یہ 14 شکلیں بن گئی. پھر دوسرا سیغہ نصرا، ٹھیک، اس میں بھی ترجمہ وہی ہوگا، صرف پہلے تھا کہ اس ایک نے مدد کی، اب اس میں یہ ہوگا ان دو نے مدد کی. ٹھیک، جب ہو لگے گا تو جس کی مدد ہو رہی وہ ایک ہے، مدد کرنے والے دو ہیں. نصرا ہو، ان دو نے اس ایک کی مدد کی. نصراہما، ان دو نے ان دو کی مدد کی. نصراہم، ان دو نے ان سب کی مدد کی. نصراہا، ان دو نے اس عورت کی مدد کی. نصراہما، ان دو مردوں نے ان دو عورتوں کی مدد کی. نصراہن، ان دو مردوں نے ان سب عورتوں کی مدد کی. نصراک، ان دو مردوں نے تیری مدد کی. نصراکما، ان دو مردوں نے تم دو مردوں کی مدد کی. نصراکم، ان دو مردوں نے تم سب مردوں کی مدد کی. نصراکے، ان دو مردوں نے تجھ ایک عورت کی مدد کی. نصراکما، ان دو مردوں نے تم دو عورتوں کی مدد کی. نصراکن، ان دو مردوں نے تم سب عورتوں کی مدد کی. نصرانی، ان دو مردوں نے میری مدد کی. نصرانا، ان دو مردوں نے ہم سب کی مدد کی. بات واضح ہوگی. اب نصرو کی طرف چلیں گے تو بھی بیٹا صرف فاعل کے ترجمے میں تبدیلی ہوگی، مفعول کا ترجمہ وہی ہوگا. نصرو، ان سب نے مدد کی. اب ہو اگر لگائیں گے تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا ان سب نے اس ایک مرد کی مدد کی. نصروہما، ان سب مردوں نے ان دو مردوں کی مدد کی. نصروہم، ان سب مردوں نے ان سب مردوں کی مدد کی. ٹھیک ہے. پھر نصرونی، ان سب مردوں نے میری مدد کی. نصرونا، ان سب مردوں نے ہم سب کی مدد کی. پھر چلیں گے نصرت کی طرف. بھائی کیا ہوا؟ پھر نصرت میں جب مفعول کی ضمیر لگے گی تو ترجمہ ہی ہوگا نصرت ہو، اس عورت نے اس مرد کی مدد کی. نصرت ہما، اس عورت نے ان دو مردوں کی مدد کی. نصرتنی، اس عورت نے میری مدد کی. نصرتنا، اس عورت نے ہم سب کی مدد کی. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے 14 سیغوں کی آپ انشاءاللہ پریکٹس کر کے آئیں گے. کل میں آپ سے ان کی معنی پوچھوں گا. ٹھیک ہے. فرض کریں نصرنا، یہ 14واں سیغہ ہے نا. میں کہوں گا نصرنا کے بعد ہو کی ضمیر لگائیں گے تو کیا ترجمہ کریں گے؟ نصرنا ہو، اس کا کیا ترجمہ ہوگا غلام رضا؟ یعنی ان سب نے ان سب کی مدد. بیٹا دیکھیں دماغ کو جب تک نہیں کھولے گا کچھ نہیں کھولے گا. نصرنا کون سا سیغہ ہے؟ نصرنا 14واں سیغہ. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ فی الحال ہو کو نہیں لگاؤ. نصرنا یعنی ہم سب نے مدد کی. ہو اس کی ہم سب نے مدد کی. تو پھر آپ کیوں ترجمہ کریں؟ ٹھیک ہے. نصرناکم، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہاں، یہ ان بدبخت کہاں سے بیچ میں آ جاتے ہیں؟ ہاں بیٹا نصرنا کا ترجمہ آتا ہے کیا ہے؟ نصرنا کی معنی بتاؤ. ہم سب کی مدد. ہاں، ہم سب کی مدد کی. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد.